السلام علیکم۔ میں آپ کو کچھ فیوریٹ ناول پڑھ کے سنایا کروں گی انشاءاللہ. So kindly do like, share and subscribe. So in this way you will know when will my next video come. Bismillahirrahmanirrahim. یارم by سمیرہ حمید. یہ دوسرا پارٹ ہے. ایسا سوچا جا سکتا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے، لیکن ایسے ٹھیک نہیں ہو پاتا. رزلٹ اگر 100% ہوتا بھی تو اگلی بار 0 ضرور آ جاتا ہے. وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بہلاتی، اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیوں سے روتی. دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھیں تو اسی نیند میں وہ ان سب کی باتوں پر کراتی تھی. امرہا دکھیوں میں سب سے دکھی، امرہا تنہاؤں میں سب سے تنہا. دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے. اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی رہتی تھی. ویسے بھی دادا اسے گھر میں کم سے کم رہنے دیتے تھے. وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی. دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے. اسی ملازمت کے دوران دادا نے کتابیں پڑھی تھیں اور اسی لیے وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام لیے نہیں جلاتے تھے. شام کو دونوں چہل قدمی کرتے. لاہور مال روڈ کی لمبی سڑکوں سے ہوتے. سردی گرمی بھنے چنے اور راکھ پکی چھلی کھاتے رات گئے گھر آتے. امرہا کا دل چاہتا کہ رات کو بھی گھر نہ جائے اور پھلے سے مال روڈ کے فٹ پاتھ پر سو جائے. گھر پر نظر پڑتے ہی دادا آہ صورت کہتے تو آ گئی جیل. پاگل ہو گئے ہو تم کتابیں پڑھ پڑھ کر. ڈھنگ کی نوکری مل جاتی تو عقل تو نہ جاتی. دادی سن لیتی تو کہتی دادا کو ڈھنگ کی نوکری نہ ملی لیکن ڈھنگ سے عقل ضرور مل گئی. بابا نے اپنے وقت کی دست کو بھی جیسے اپنے اسٹور پر رکھ کر بیچ دیا. قالینوں کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ 10 جماعتیں پڑھے ہیں کہ 10 تک گنتی. علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا. ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا. 2 سال ضرور ہی لگاتا. پھر حماد تھا. اسے دنیا بھر کے گانے والوں، ناچنے والوں اور انہی نچانے والوں کے نام، گھر کی قومیت، مذہب، شادی، بچوں، افیئرز کے بارے میں تو معلوم تھا، لیکن یہ نہیں کہ FA کے بعد کی ڈگری کو کیا کہتے ہیں اور اسے پاس کیسے کرتے ہیں. کتنا چاہا دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے یا پھر کالج کا لیکچرار، ورنہ ایک اسپتال میں ڈاکٹر اور ایک پاک آرمی میں کپتان. لیکن دادا کے سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. ویسے ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوا. پھر امرہا کا نمبر تھا. کم وہ بھی نہیں تھی پر کیونکہ بیچاری سی تھی اس لیے ہر وقت روتی رہتی تھی. بڑی مشکل سے دادا نے 8 جماعتیں پاس کروائیں. تازہ وہ کسی واقعے پر روتے ہوئے اس نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور عمل بھی. سارا دن دادا کے ساتھ لائبریری رہتی. دادا نے منت کی امرہا میٹرک کر لو. اس سے کیا ہوگا؟ تعلیم سے کیا نہیں ہو سکتا؟ سب مجھے پسند کرنے لگیں گے کیا؟ استہزائیہ انداز. تمہیں یہ فکر کیوں ہے کہ سب تمہیں پسند کرنے لگیں؟ تعلیم تم نے اپنے لیے حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے. میری زندگی میری نحوست نے تعمیر کر دی ہے. اب طنزیہ انداز. تمہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہتھیار پھینک دو. معاشرہ، ماحول یا لوگ کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے راستے بنانے نہیں چھوڑنے چاہیے اور ان راستوں پر روشنی کے انتظامات میں لگے رہنا چاہیے. ایسی باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں دادا. کتابیں نازاں ہیں.
ایسی باتوں کی ملکیت پر ہمیں بھی ان پر عمل کر کے نازا ہونا چاہیے امرا۔ میں جو کہتی ہوں وہ آپ سمجھتے نہیں۔ کتنی بار کہا ہے کہ بھاگ چلتے ہیں کہیں دور، بہت دور۔ وہ ہر بات کو اسی ایک بات پر ختم کرتی، اسے بس کسی طرح اپنے ماحول سے دور جانا تھا۔ جہاں رونا بھی پڑے تو اس کی تمہید کچھ اور ہو، جہاں اداسی آیا ہی کرے تو اپنے ساتھ مسرت کو چھپا لایا کرے، جہاں دن ہو، شام ہو، رات ہو، پر آہ نہ ہو۔ دادا جان کے پاس جو تھوڑے پیسے تھے وہ اس سے بھگا لے گئے اپنے ایک دوست کے گھر بلوچستان۔ 10 دن وہاں گزار کر آئے۔ خاندان میں تو وہ کہیں جاتی نہیں تھی، وہاں بہت خوش رہی۔ پھر دادا اسے کہنے لگی، دادا آپ دبئی چلے جاؤ، پھر مجھے بھی وہاں بلا لینا، دونوں بہت خوش رہیں گے۔ وہ اس عمر میں دبئی کیا جاتے، وہاں پھر بھی وعدہ کر لیا، میٹرک کر لو پھر چلا جاؤں گا دبئی۔ اور اس نے دبئی جانے کے لیے میٹرک کر لیا، خوب جی جان لگا کر، پر اتنی جی جان لگا کے بھی کچھ زیادہ بڑا دھماکہ نہ کر سکی۔ وہی عام ہوئی 2nd ڈویژن، جو ہر کس و ناقص کے حصے میں آ جاتی ہے۔ انہی دنوں نیا واقعہ ہوا تھا کہ اس کے بابا کا ہاتھ جل گیا۔ دادی اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اس پر طنز کرنے لگی۔ وہ آگے سے جواب دینے لگی تو بابا نے غصے سے جلا ہوا ہاتھ اس کے منہ پہ تھپڑ بنا کے مار دیا، اور مزید غصے سے اس نے اپنا سر دیوار میں زور سے دے مارا۔ سر سے خون نکلا، سر میں بہت درد ہوا، اور خون کو بھلا کر وہ بابا کے تھپڑ کو روتی رہی، رات کے پہلے پہرے سے آخری پہر تک۔ پھر اپنے اسکول بیگ میں اپنے چند کپڑے رکھ کر گھر سے نکل گئی۔ چلتی گئی، حد تو یہ کہ پہلی بار سڑک پر یہاں وہاں پھرتے آوارہ کتوں سے بالکل نہیں ڈری۔ آنکھوں میں اشک لیے، کندھے پر اسکول بیگ لٹکائے، ایسے چلتی جا رہی تھی جیسے خدا نخواستہ دنیا میں اکیلی ہو۔ کچھ دور آگے جا کر سمجھ میں نہ آیا کہ اب کہاں جائے، تو سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھکا ڈالا تم نے مجھے امرا۔ دادا اسی فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، پہلے خود پیا پھر اسے پلایا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، پانی پی کر وہ چلائی۔ ایک دن تو تمہیں وہ گھر چھوڑنا ہی تھا، وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں۔ بچے جاتے کیوں نہیں ہیں آپ دبئی؟ کر لیا ہے نا میں نے میٹرک۔ دادا گڑبڑا گئے۔ میں بوڑھا، کمزور، بیمار شمار رہنے والا بندہ اب کہیں جاؤں گا ملک سے باہر، وہ بھی کام کرنے؟ خود سوچ بچے، کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں میں، بہرا بھی تو ہو رہا ہوں۔ تو وعدہ کیوں کیا تھا؟ بابا کے مارے تھپڑ کو بھول کر وہ اس بات پر ہچکیوں سے رونے لگی کہ دادا نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ دادا بہت دیر چپ ہی رہے۔ نو عمری پھر امرا جیسا دکھی دل اب کوئی جھوٹی تسلی اسے نہیں دی جا سکتی تھی۔ تم کیوں نہیں چلی جاتی امرا؟ کہاں؟ ایک بڑی ہچکی لے کر اس نے کندھے سے اسکول بیگ اتارا۔ دبئی، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس۔ میں؟ امریکہ، فرانس؟ وہ اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔
کہ دادا کو کیسے کیسے لطیفے یاد آ رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کوئی وقت ہے مذاق کرنے کا، وہ بھی ایسا بھیانک؟ ہاں نا، مرزا کمال کی نواسی نے FSC میں ٹاپ کیا ہے اس سال، اسے اسکالرشپ ملا ہے۔ 2 دن ہوئے وہ کینیڈا چلی بھی گئی۔ امرا، تم ایسے میں ٹاپ کر لو۔ میں؟ پھر وہی بھیانک مذاق کا انداز۔ اف یہ دادا۔ ہاں امرا بچے، ٹاپ کرو اور چلی جاؤ۔ مرزا کمال کی نواسی 7 سال بعد آئے گی واپس، بلکہ سمجھو آئے گی ہی نہیں۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اسے کینیڈا میں ہی 3 سال سروس کرنی ہوگی۔ ہو گئے 10 سال۔ 10 سال وہ بھی کینیڈا میں، وہاں 20-25 لاکھ لگا کر جایا جاتا ہے، وہ مفت میں چلی گئی ہے۔ دیکھ لو امرا، تعلیم کے کتنے فائدے ہیں۔ آپ خود کو منوا لو تو دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے اول ارسطو سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو سکندر اعظم کو تاریخی فاتحوں کی فتوحات بڑے سلیقے سے سمجھا رہے تھے، اور پھر سکندر اعظم بھی تو فاتح رہا تھا۔ اور یوں اس نے بہت دل سے دادا کے ساتھ جا کر کالج میں داخلہ لیا۔ رات دن پڑھائی، بس پڑھائی۔ ٹاپ کرنا اس نے خود پر لازم کر لیا، بلکہ فرض اول مان لیا۔ اسے اتنا یقین تھا خود پر کہ وہ خود ہی سب دوستوں اور ہم جماعتوں کو بتانے لگی، مجھے تو کینیڈا جانا ہے، پورے 10 سال رہوں گی وہاں۔ اس کا انداز ایسا ہوتا جیسے کسی اور دنیا کا باشندہ ہو اور کہہ رہا ہو کہ مجھے اپنی دنیا میں جانا ہے، یہاں حادثاتی طور پر آ گیا ہوں۔ ہاں بس کبھی کبھی قسمت ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر بن جاؤں گی، مزے سے زندگی گزاروں گی، یہ کہتے وہ ایسی شہزادی بن جاتی جو بوڑھی ملکہ کے مرتے ہی خود ملکہ بن جاتی۔ اور اب بس اس نے بوڑھی ملکہ کے دن بھی گننا شروع کر دیے ہوں۔ ہاں، میرے فیوچر پلانز میں شروع سے ہی یہی شامل تھا، مجھے یورپین ممالک میں ہی زندگی گزارنی تھی۔ یورپ کو وہ صرف کینیڈا تک ہی جانتی تھی اور مانتی تھی، اور کہیں ایسے رہی تھی جیسے 7 بر اعظم گھوم کر ایک یورپ کا انتخاب کیا ہو۔ بس یہ 2 سال ہیں، جلدی سے امتحان ہو اور میں جلدی سے جاؤں۔ سورج کو اتنی جلدی دھوپ لانے کی اور چاند ستاروں کو روشنی لانے کی اتنی نہیں جلدی ہوگی جتنی اس کو یہاں سے بھاگنے کی۔ ان 2 سالوں میں وہ بہت خوش رہی۔ اس نے کینیڈا کی اتنی معلومات اکٹھا کر لی تھی کہ خود کینیڈین بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے۔ دادا نے اس کو وہ ساری کتابیں لا دیں جس میں کینیڈا لفظ کہیں نہ کہیں آتا تھا، اور دوپہر رزلٹ آ گیا۔ ٹاپ بھی ہو گیا، پر افسوس کسی اور کا، وہ A+ بھی نہ لا سکی۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر پورا کر لیا۔ دادا چھپے چھپے نظریں چرائے پھرتے تھے، جیسے پیپر انہوں نے دیے تھے اور صحیح سے محنت نہیں کی تھی۔ چند جگہوں پر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، مگر جہاں AA+ والوں کی بھرمار ہو وہاں A گریڈ کو کون پوچھتا ہے۔ دادا کو ان دنوں معلوم ہوا
ملک میں کتنی تعداد لائق طلبہ کی ہے۔ جہاں جہاں وہ اس کا فارم جمع کروانے گئے تھے، وہاں موجود جمع غفیر دیکھ کر انہیں خوشی تو ہوتی، ساتھ ہی امرا کا سوچ کر افسوس بھی ہوا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اسکالرشپ ملنا مشکل ہے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کو اسکالرشپ کے ایڈمیشن فارم کی بجائے معذرت کے 3 لیٹر آئے۔ گھر والوں کو کوئی خبر نہیں تھی ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ امرا کا بخار اترا کیوں نہیں؟ دادا اور امرا کی بول چال کیوں بند ہے؟ ادھر اس کی دوستوں کے فون آنے شروع ہو گئے کہ کب جا رہی ہو کینیڈا؟ سنو، ہم سے مل کر جانا۔ ہمت ہے جو تم اتنی دور اکیلے پڑھنے جا رہی ہو؟ میں تو سوچ کے ہی مر جاؤں۔ اس نے پچھلے 2 سالوں میں سب کو اتنا یقین دلا رکھا تھا کہ جیسے اب تو یہ پکا گئی کینیڈا۔ وہ یہ سب طنز نہیں کر رہی تھی، پر امرا کو طنز ہی لگ رہے تھے۔ بابا نے اس کی منگنی کر دی۔ اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئے نہیں، دوسرے گھر ہی چلے جاؤں۔ لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی۔ 6 ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے انہیں بھی خیر خبر ہو گئی کہ اس لڑکی کی پیدائش اور بعد از پیدائش سے کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی باتیں کر کے امرا کو اتنا مشہور کر دیا ہے کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی بھی پچھتائیں، پر اب دیر ہو چکی تھی نا۔ پھر دوسرا رشتہ ہوا۔ بابا نے فوراً شادی کی تاریخ دے دی۔ لڑکے والوں کو نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی۔ اور شادی سے 15 دن پہلے جب وہ اپنا سرخ شرارہ پہن کے دیکھ رہی تھی اسے دولہے کی جو ان بہن کی بیوہ ہونے کی خبر ملی، قصہ ہی ختم۔ اور اس بار اسے خاندان سے وہ کچھ سننے کو ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لیں۔ ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے نیند کی گولیاں کھا لے اور مر جائے۔ اماں بابا کو 9 قدروں میں چھپ کر روتے ہوئے دادی ہائے میری جوان بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کر ہچکیاں لیتی۔ دادا ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلے گئے، اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونڈتے، اور دادا رات کو چھپ کر اس کی قبر پر آ کر روئے۔ اسے اپنی موت کے تصور سے ایسی راحت ملی کہ سب روتے رہیں گے جنہوں نے اسے رلایا ہے، پر وہ یہ سب تصور ہی کر سکی، دوبارہ موت کو گلے نہ لگا سکی۔ دادا اس سے بات کرنے کی، اسے منانے کی کوشش کرتے رہتے، پر وہ دادا سے بات ہی نہ کرتی، جیسے اس کے ساتھ ہوئے ہر برے حادثے کے ذمہ دار وہ ہیں۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا جو وہ بچپن سے اپنے لیے سنتی آ رہی تھی۔